اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، سورۃ عادیات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 15 نمبر صورت ہے۔ سورت دو ناموں سے موسوم ہے، الکوثر اور النحر۔ کوثر اس کا نام اس لیے ہے کہ سورت میں اس نہر کا ذکر ہے، نہر کوثر کا، جو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوگی اپنے پیغمبر کے لیے۔ النحر اس کا نام اس ارشاد کی وجہ سے ہے، فصل لربک وانحر۔ سورت کا ربط پہلی سورت کے ساتھ۔ پہلی صورت میں مکذب کے قبیح اوصاف کا ذکر تھا، اس صورت میں اس کے مقابلے میں اوصاف حسنہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، پہلی صورت میں مکذب کے اوصاف کا بیان تھا کہ وہ بغض رکھنے والا دشمن ہے، تو اس صورت میں ایسے امور ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ دشمن ذلیل ہو جائے گا۔ نمبر 3، پہلی صورت میں اوصاف قبیحہ کا ذکر تھا، اس صورت میں ان صفات سے نجات کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ صورت کا دعویٰ بنیادی مضمون ترغیب ہے تین امور کی طرف کہ دشمن کے مقابلے میں، دین کی دشمن کی مخالفت میں یہ 3 کام کرو۔ اللہ کے اسماء میں سے رب کا ذکر ہے اور ایک صفت ہے۔ سورت کی امتیازات، سورت میں 2 بشارتیں ہیں، 2 امر ہیں۔ نمبر 2، اس میں کوثر کا ذکر ہے، دنیا میں وہ کوثر قرآن ہے، آخرت میں وہ حوض کوثر ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ 2 کام تم کرو، 2 چیزیں میں دے دوں گا، 2 لے لو، 2 دے دو۔ فصل لربک وانحر لربک، نماز پڑھو، قربانی کرو، بدنی عبادت، مالی عبادت اللہ کے لیے خاص کرو، تو میں تمہیں 2 چیزیں دے دوں گا۔ الکوثر دے دوں گا، کوثر کا معنی خیر کثیر، تو دنیا میں وہ قرآن ہے، قرآن کا علم، قرآن دنیا کا حوض کوثر ہے، اور آخرت میں وہ حوض کوثر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ اور نمبر 2، تیرے دشمن کو ہلاک کر دوں گا، وہ مقطوع النسل رہے گا۔ اس صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے علماء کی مخالفت کرنا جو قرآن بیان کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں اور خالص دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر عمل پیرا ہے، جو اہل علم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی علمی نسل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی قرآن کی وجہ سے، جو خیر کثیر ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ نے ان کی سلبی نسل ختم کر دی۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رسول اللہ کے اتباع سے، آپ کے اولاد سے دنیا بری ہوئی ہے، ابو جہل، ابو لہب کا کوئی نہیں ہے، نسل ختم۔ تو ایک عالم اگر وہ ایک حق پرست عالم کی مخالفت کرتا ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ خیر کثیر الکوثر قرآن ہے، تو ایسے عالم کی علمی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا فیض نہیں پھیلے گا، اس کے شاگرد نہیں ہوں گے، اور بلکہ کوئی شاگرد اپنے آپ کو منسوب نہیں کرے گا اس کے مقابلے میں وہ عالم جو
قرآن بیان کرتا ہے تو علماء کی مخالفت کے باوجود، پروپیگنڈے کے باوجود، ہر عقل مند طالب علم وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں قرآن سیکھ لیتا ہے، اور آگے پھر ان کے شاگرد ہوتے ہیں اور ان سے دنیا بری ہوئی ہوتی ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی حفاظت کا بیان۔ یہ بات واجب ہے کہ نعمت کے مقابلے میں شکر کیا جائے اور عبادت صرف منعم کی جائے۔ الابتر وہ شخص جو خیر سے کٹ چکا ہے، کامیابی سے کٹ چکا ہے، نعمتوں اور رحمت سے کٹ چکا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے۔ مقطوع ابتر وہ نہیں ہوتا ہے جس کی نسب منقطع ہو، جیسے کہ کفار نے یہ گمان کیا تھا کہ اس پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، پیچھے کوئی کام سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا ان شانئک ھو الابتر۔ ابتر تو حقیقت میں وہ ہے جو خیر سے کٹ گیا، کامیابی سے کٹ گیا، رحمت سے کٹ گیا۔ حوض کوثر کے متعلق بخاری میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس کی آبخورے آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، جو ایک مرتبہ اس سے پانی پیے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے عبادتوں کو جمع کیا، بدنی عبادت نماز، اور بدنی عبادت میں اہم نماز، مالی عبادت میں اہم قربانی۔ فصلی لربک وانحر۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی، اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا۔ کسریٰ بادشاہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چاک کیا، پاڑ دیا، اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ اس صورت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ صورت اپنے سے پہلی والی صورت سورۃ الماعون کے بالمقابل آئی ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے منافق کی 4 اوصاف بیان کیے تھے: بخل، ترک صلاۃ، ریاکاری اور زکوٰۃ منع کرنا۔ اس صورت میں اس کے مقابل، ان بری صفات کے مقابل اوصاف حسنہ اور طیبہ اللہ نے ذکر کیا۔ بخل کے مقابلے میں ذکر کیا انا اعطیناک الکوثر خیر کثیر۔ ترک صلاۃ کے مقابلے میں فصلی لربک، نماز پر قائم دائم رہیے۔ ریا کے مقابلے میں کہا لربک، رضا ہو لا لارضاء الناس، نماز پڑھو لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور معون، معمولی چیزوں کے منع کرنے کے مقابلے میں فرمایا وانحر، قربانی کی گوشت کے ساتھ صدقہ کرو،